آج 12 رمضان المبارک ہفتہ کے دن کسی بھی وقت یہ ایک سورہ مبارکہ اور اللہ کا ایک خاص اسم پڑھ لیں۔ انشاءاللہ اس کو پڑھنے سے اللہ پاک خوش ہوں گے، پڑھنے والا بھی اللہ کا لاڈلا بن جاتا ہے۔ بہت ہی پیاری سورت ہے۔ اگر آپ اپنے گھر میں برکتیں لانا چاہتے ہیں، رزق لانا چاہتے ہیں تو سال بعد یہ گھڑیاں آتی ہیں۔ 12 رمضان المبارک کا یہ خاص عمل ہے، کسی بھی وقت آپ نے اس عمل کو کر لینا ہے۔ عمل کی تفصیل کے لیے آپ نے ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے تاکہ آپ کو مکمل سمجھ آ سکے۔ تھوڑا سا ٹائم نکال کے آپ ویڈیو کو مکمل ایک دفعہ دیکھ لیا کریں۔ انشاءاللہ اس عمل کو کرنے سے آپ کی دنیا بھی سنور جائے گی، آپ کی آخرت بھی سنور جائے گی۔ آپ بے روزگار ہیں، انشاءاللہ آپ کو روزگار مل جائے گا۔ قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں، انشاءاللہ قرض ادا ہو جائے گا۔ ایسے غیبی اسباب پیدا ہو جائیں گے، اللہ کی ایسی غیبی مدد آپ کے لیے نازل ہوگی، آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ اچھے رشتے چاہیے، اولاد چاہیے، اولاد نافرمان ہے، یا دنیا کا کوئی بھی ایسا مسئلہ ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ ناممکن ہے، تو آج اس ناممکن حاجت کو اپنے ذہن میں رکھ کر آپ نے اس عمل کو کر لینا ہے۔ انشاءاللہ آپ کی مرادیں پوری ہو جائیں گی۔ آپ خود مجھے دعائیں دیں گے کہ کیسا بابرکت اور کیسا عظیم عمل میں نے آپ کو آج بتا دیا ہے، اور آپ نے جب اس عمل کو کر لینا ہے انشاءاللہ آپ کی ہر حاجت وظیفہ ختم ہونے سے پہلے ہی پوری ہو جائے گی۔ ناظرین، یہ قرآن کی بہت ہی پیاری صورت ہے۔ یہ وہ صورت ہے جو اپنے پڑھنے والے کی دوست ہوتی ہے۔ جو اس کو پڑھتا ہے یہ دنیا میں بھی اس کی مدد کرتی ہے، اس کو فائدے پہنچاتی ہے، اس بندے سے آنے والی ہر مصیبت کو دور کرتی ہے، پریشانی کو دور کرتی ہے، اس کے گھر میں رزق لاتی ہے، دولت لاتی ہے، اللہ کی برکتیں رحمتیں لاتی ہے، اور قبر میں بھی اپنے پڑھنے والے کے کام آتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت تک نہیں سوتے تھے جب تک یہ صورت پڑھ نہ لیتے۔ روایت میں ہے کہ صحابہ میں سے کسی نے اپنا خیمہ ایک قبر پر نصب کر دیا اور انہیں معلوم نہیں ہوا کہ وہاں قبر ہے۔ انہوں نے آواز سنی، اس قبر میں کوئی انسان یہ صورت پڑھ رہا تھا، یہاں تک کہ اس نے پوری صورت ختم کر دی۔ وہ صحابی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے، پھر آپ نے کہا کہ اللہ کے رسول، میں نے اپنا خیمہ ایک قبر پر نصب کر دیا، مجھے گمان نہیں تھا کہ اس جگہ پر قبر ہے، مگر اچانک کیا سنتا ہوں کہ اس جگہ ایک انسان یہ صورت پڑھ رہا تھا، اور پڑھتے ہوئے اس نے اپنی پوری صورت ختم کر دی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ صورت نجات دینے والی ہے، اپنے پڑھنے والے کو عذاب قبر سے بچاتی ہے۔ تو ناظرین، یہ صورت ہے سورہ ملک، 29ویں پارے کی صورت ہے۔ اس صورت کو سفارشی صورت بھی کہتے ہیں، اس صورت کو ضدی سورہ بھی کہتے ہیں، اس صورت کو اللہ کی لاڈلی بھی کہتے ہیں۔ یہ وہ صورت ہے جو اپنی ہر بات منوا لیتی ہے، یہ اپنے پڑھنے والے کی حفاظت کرتی ہے، اس کی محافظ ہوتی ہے۔ قبر کی پہلی رات ہی یہ اپنے پڑھنے والے کی قبر میں آ جاتی ہے اور فرشتوں کو عذاب دینے سے روک دیتی ہے، اللہ سے اپنے پڑھنے والے کے حق میں سفارش کرتی ہے اور اسے بخشوا کر ہی چھوڑتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن مجید میں ایک ایسی صورت ہے جس کی 30 آیات ہیں، وہ آدمی کی سفارش کرے گی حتیٰ کہ اسے بخش دیا جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جس نے ہر رات اس صورت کی تلاوت کی، اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اسے عذاب قبر سے نجات دے گا۔ تو آپ نے آج 12 رمضان ہفتہ کے دن اور رات اس صورت کو لازمی پڑھنا ہے، بلکہ رمضان کی ہر رات اس صورت کی تلاوت لازمی کریں۔ اس صورت کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، انشاءاللہ دنیا میں بھی فائدے ملیں گے اور آخرت میں بھی۔ اس صورت کو چاند کی پہلی رات، یعنی جب مہینے کا نیا چاند شروع ہوتا ہے، اس کی پہلی رات جو پڑھتا ہے تو وہ پورا مہینہ مصیبتوں سے، پریشانیوں سے بچ جاتا ہے۔ کیونکہ اس صورت کی 30 آیات ہیں اور مہینے کے 30 دن ہوتے ہیں، تو چاند کے پہلے دن جو پڑھے گا پورے 30 دن یعنی پورا مہینہ آنے والی مصیبتوں سے، پریشانیوں سے بچ جائے گا۔ تو آج رات، اس مبارک رات، رحمتوں والی رات، اس صورت کی تلاوت لازمی کریں اور اللہ کو خوش کریں۔ تو محترم ناظرین، وظیفے کی تفصیل آپ ذرا اچھے طریقے سے سمجھ لیں۔ آپ نے باوضو ہو جانا ہے، پاک صاف ہو کر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ آپ نے اس عمل کو شروع کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے اپنی حاجتوں کی نیت کر لینی ہے۔ آپ کو اچھا گھر چاہیے، گاڑی چاہیے، اچھے رشتے چاہیے، اولاد چاہیے، اولاد نافرمان ہے، اس کو راہ راست پر لانے کے لیے لاکھوں کروڑوں کا قرض ہے، جو بھی آپ کی حاجت ہے آپ نے اس کی نیت کر لینی ہے، اور قرآن پاک آپ نے اپنے سامنے رکھ لینا ہے۔ اگر آپ کو یہ سورہ مبارکہ سورہ ملک زبانی یاد ہے تو آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں، اگر نہیں زبانی یاد تو آپ نے قرآن پاک پاس رکھ لینا ہے اور اس عمل کو کرنا شروع کر دینا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ آپ نے اس عمل کو شروع کر لینا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود شریف کا ہدیہ پیش کر دینا ہے۔
اور اب آپ نے ویڈیو کو 1 سیکنڈ کے لیے بھی سکپ نہیں کرنا۔ اگر آپ سکپ کریں گے آپ کو عمل کی سمجھ نہیں آئے گی اور پھر آپ کو اس کا فائدہ نہیں ہوگا۔ آپ درود ابراہیمی پڑھ سکتے ہیں، صلی اللہ علی محمد پڑھ سکتے ہیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ سکتے ہیں۔ رمضان المبارک کی بابرکت گھڑیاں ہیں، ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی ایک دفعہ مل کر پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود شریف پڑھنے کے بعد آپ نے سورہ ملک کی تلاوت شروع کر دینی ہے، بالکل تسلی کے ساتھ ٹھہر کر سورہ ملک پڑھ لینی ہے۔ سورہ ملک پڑھنے کے بعد آپ نے دوبارہ پھر درود شریف پڑھ لینا ہے۔ درود شریف پڑھنے کے بعد اب آپ نے کون سا وظیفہ کرنا ہے؟ آپ اس وظیفے کو ہاتھ کی انگلیوں پر کر سکتے ہیں، دل میں کاؤنٹ کر سکتے ہیں، یا آپ تسبیح لے لیں، تسبیح کے اوپر بھی آپ اس کو کاؤنٹ کر سکتے ہیں۔ اللہ کے بابرکت 2 نام ہیں، یا اللہ یا کریم۔ آپ نے ان دونوں کو ملا کر پڑھنا ہے۔ یا اللہ یا کریم 1 دفعہ ہو جائے گا، یا اللہ یا کریم 2 دفعہ ہو جائے گا، یا اللہ یا کریم 3 دفعہ ہو جائے گا۔ آپ نے اسی ترتیب کے ساتھ اس عمل کو کرنا ہے، اپنی طرف سے آپ نے کمی بیشی نہیں کرنی۔ آپ نے یا اللہ یا کریموں کو 41 مرتبہ پڑھنا ہے، مکمل دھیان کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ۔ اور جب آپ کی زبان سے یا اللہ یا کریموں نکل رہا ہو، آپ کی حاجات آپ کے ذہن میں چل رہی ہو، اس کے بعد آپ نے دوبارہ پھر درود شریف پڑھ لینا ہے۔ درود شریف پڑھنے کے بعد آپ نے اپنی حاجتوں کے لیے اللہ پاک سے گڑ گڑا کر اپنے گناہوں کی سب سے پہلے معافی مانگنی ہے۔ ہر بندے کو پتہ ہے کہ وہ کتنا گناہ گار ہے، یہ اس کو پتہ ہے یا اس کے رب کو پتہ ہے۔ آپ نے گڑ گڑا کر 2 آنسو لا کر آپ نے اللہ پاک سے معافی مانگنی ہے۔ یہ خاص گھڑیاں ہیں، رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ انشاءاللہ آپ کی جب توبہ قبول ہو جائے گی پھر آپ مانگنا شروع کر دیں، جو مانگیں گے آپ کو عطا ہونا شروع ہو جائے گا۔ تو اللہ والو، آج آپ نے 12 رمضان المبارک ہفتہ کے دن جب یہ عمل کر لینا ہے، اس کے بعد آپ نے تھوڑا نہیں مانگنا، آپ کروڑوں مانگے، آپ کو کروڑوں عطا ہو جائے گا، کیونکہ دینے والی ذات میرے رب کی ہے۔ جتنا بڑا در ہوگا تو سوالی اتنا زیادہ مانگے تو پھر ہی جچتا ہے۔ تو اللہ کی بارگاہ سے آپ نے جو مانگنا ہے وہ گڑ گڑا کر مانگ لیں۔ اور کوئی بھی وظیفہ نماز کے بغیر مکمل نہیں ہوتا، آپ نے 5 وقت کی نماز لازمی ادا کرنی ہے اور حسب توفیق صدقہ بھی دینا ہے۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں لازمی ٹائپ کریں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔